مفتی صاحب ذاتی طور پہ میں عاملین سے کوئی اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوں، لیکن آپ کے پاس بار بار آنے کا جو مقصد ہے، اور بار بار میں اس لیے جاتا ہوں کیونکہ آپ ہر چیز سے قرآن و سنت کے ساتھ حوالہ دیتے ہیں۔ میرے مختلف عاملین سے رابطہ بھی رہتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ نہ بولیں تو ذریعہ معاش نہیں چلتا، فکر معاش کے سلسلے میں ہم یہ کام کرتے ہیں۔ آپ کو فکر معاش نہیں ہے؟ دیکھیں جی، قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں رزق جو ہے نا آپ کا، یہ ہمارے ذمے ہے، کوشش انسان کے ذمے ہے۔ صحیح ہے۔ اور کوشش سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان غلط راستوں کی طرف کوشش شروع کر دے، صحیح ہے۔ یا بے ایمانی والا راستہ اختیار کر لے، یا ایسا غلط راستہ جس سے آنے والا رزق حرام ہو۔ صحیح راستے پہ جب کوشش کرے گا تو اللہ اس کے لیے دروازے کھولیں گے، اللہ اسے رزق عطا فرمائیں گے۔ روزگار کی تلاش اور اپنی معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کس انسان میں نہیں ہوتی؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بیوی بچے خوشحال ہوں، ان کی ضروریات پوری ہوں، ان کی خواہشات پوری ہوں، تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ لیکن اب اس میں یہ ہے کہ جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا، دو نمبری کرنا، اس کے لیے دل نہیں مانتا۔ ورنہ ہمارے پاس تو لوگ اس طرح آتے ہیں کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے یہ غلط کام آپ کر دیں، یہ غلط کام آپ کر دیں، جتنے مرضی پیسے لے لیں۔ غلط کام سے مراد یہ ہے کہ جی طلاق کروانی ہے، اور بے شمار دفعہ اس طرح ہوا۔ میں تو اعلن اعلان یہ کہتا ہوں کہ طلاق کے سلسلے میں ہمارے پاس کوئی بندہ نہ آئے۔ ویسے مسلم طلاق تو یہ شیطانی عمل ہے نا، شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے سے، طلاق سے۔ جی بالکل اسی وجہ سے ہم اس کے قریب نہیں جاتے۔ جتنی بھی حلال چیزیں ہیں ان میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے ہاں طلاق ہے۔ ہمارے پاس جو طلاق کے سلسلے میں آتا ہے ہم اس کو صاف انکار کر دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے ہی ہفتے کی بات ہے، بڑا لمبا سفر کر کے۔ نہیں، یہ جو طلاق کے لیے لوگ آتے ہیں، یہ میاں بیوی میں سے کوئی دونوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے، یا تیسرا شخص ہوتا ہے جو ان دونوں کے درمیان طلاق کروانا چاہ رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں، میاں بیوی میں سے اگر کوئی طلاق کا مطالبہ کرے نا تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ شریعت نے یہاں پہ اجازت دی ہے۔ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ اپنی طلاق کروانے کے لیے نہیں آتے، وہ آتے ہیں جی فلاں نے میرے اوپر زیادتی کی تھی، فلاں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کا گھر اجڑے، اس کی بیوی کو طلاق ملے، اس کا خامد اس کو چھوڑ کے چلا جائے، اس کا گھر برباد ہو، تاکہ ہمیں سکون ملے، ہمیں آرام ہو۔ یہ حسد جو ہے نا جی، یہ حسد نے ہر طرف تباہ و بربادی پھیلائی ہوئی۔ وہ صاحب آپ ان کو مشورہ نہیں دیتے کہ بھائی آپ کے ساتھ انہوں نے اگر غلط کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں وہ برباد ہوں، تو آپ ہم سے کوئی اس طرح کا عمل کروا لینا کہ ان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے؟ میں دیکھیں اللہ کی قسم اٹھا کے یہ کہتا ہوں، میں قسمیں اٹھاتا نہیں ہوں، کیونکہ زیادہ قسمیں اٹھانے والا بندہ جھوٹا ہوتا ہے۔ لیکن یہ میں بات اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ حالات و واقعات کس طرح چل رہے ہیں، اور میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ جو ابھی کرنے لگا ہوں۔ آپ نے جو کہا ہے کہ لوگوں کو سمجھانا، بندہ بیٹھا ہے سفر کر کے آیا ہے دور سے، اس نے آگے کہا جی میں نے طلاق کروانی ہے، ٹھیک ہے، طلاق کس کو کروانی ہے؟ کہ جی میں نے طلاق کروانی ہے، رشتہ دار ہی اس نے اپنی ایک خاتون کا نام بتایا، اچھا، جو کہ اس کی بیوی کی رشتہ دار تھی۔ اچھا جی کیوں کروانی ہے؟ کہ جی اس نے میری بیوی کو بڑا میرے خلاف بھرا، میری بیوی کی ذہن سازی کی، میری بیوی کے ساتھ میرے معاملات ٹھیک نہیں رہے، گو اب ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن ٹھیک نہیں رہے، مجھے بڑا نقصان ہوا ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح میں پریشانی میں رہا ہوں اسی طرح وہ بھی پریشانی میں رہے۔ میں نے کہا دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا، آپ کو اس طرح کی ترتیب بنائیں تاکہ پیار اور محبت قائم ہو جائے، سلسلہ سکون ہر طرف ہو جائے۔ کہتا نہیں جی طلاق کروانی ہے، یہ میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے۔ صحیح۔ ہم نے انکار کیا، میں نے خود انکار کیا، اور ہمارے ادارے کے جو عاملین ہیں میں نے اس کو دکھانے کے لیے، چونکہ ہمارے یہ پکی بات ہے کہ ہم طلاق نہیں کرواتے نا، میں نے عاملین کو بلایا، میں نے کہا جی اس طرح آیا ہے، اپنی مجبوری بتا رہا ہے، آپ میں سے کوئی اس کے معاملے کو پکڑنے کے لیے تیار ہے؟ انکار کیا سب نے۔ اس نے جاتے ہوئے یہ کہا کہ جی آپ سے مل کے خوشی ہوئی، باقی اگر آپ میرا کام نہیں کریں گے نا تو یہ میں نے کروانا ہے، کسی سے بھی کروانا ہے، دنیا بھری پڑی ہے، کسی نہ کسی کے پاس جاؤں گا اور یہ میں نے کروا کے ہی چھوڑنا ہے۔ میں نے کہا جی دیکھیں میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ آپ اس طرف نہ جائیں، یہ غلط اقدام ہے آپ کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی اور کے پاس جاتے ہیں تو آپ مجرم ہیں،
ہم اس میں مجرم نہیں ہیں. نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، اگر ہم کرتے تو ہم مجرم تھے. صحیح ہے. باقی ہم آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس جرم سے بچیں.